ہم دو دوست تھے، ایک دوسرے کو جان سے پیارے تھے، ایک کا دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا، کھانا بھی ایک دوسرے کے بغیر مشکل سے کھاتے۔ گھر والے خصوصاً ابو جی کی ڈانٹ تو ضرور ہی کھانی پڑتی، کبھی وہ میرے گھر تو کبھی میں اس کے گھر۔ ایک ہی کالج، ایک ہی اکیڈمی میں جاتے، یہاں تک کہ ہم شاپنگ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور بھی بہت دوست تھے، لیکن ہم جیسی بانڈنگ کسی کی نہ تھی۔ سب کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کیسے رہیں گے۔ جان بستی تھی ہماری ایک دوسرے میں۔ اگر کسی ایک نے کسی شادی پر یا کسی بھی ایونٹ میں جانا ہوتا تو دوسرے کے بنا نہیں جا پاتا۔ ایک بار کسی شادی میں میری ایک لڑکی سے گپ شپ ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو فون نمبرز دیے اور بات ہونے لگی۔ بہت عرصے تک ہمارے بیچ تعلق بنا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ لڑکی جس کو میں دل دے بیٹھا، کب وہ میری جان بن گئی، اور اسے ہی اپنی بیوی کے روپ میں سوچنے لگا۔ دل کی گہرائیوں سے ارادہ کیا کہ شادی کروں گا تو بس اسی سے ہی، ورنہ تو نہیں۔ میرے ابو کو میرے دوست کے گھر سے کال آئی کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ سب نے لازمی آنا ہے۔ میں یہ سن کر حیران بھی ہوا اور غصہ بھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ نواب صاحب نے لڑکی بھی پسند کر لی، رشتہ تک طے ہو گیا، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے اسے کال کی تو وہ بہانے بنانے لگا کہ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے۔ خیر، نکاح کے دن ہم سب گھر والے ان کے گھر گئے۔ وہاں جا کر مجھ پر تو جیسے بجلی سی گری۔ وہ دوست جو سب دوستوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا، جس کے بغیر ایک دن بھی مشکل کٹتا تھا، اسی دوست نے میری محبت کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ اسی نے میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور مجھے پوری زندگی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کب سے ان دونوں کے بیچ چکر چل رہا تھا، مجھے پتہ نہ چلا۔ میرے دوست کا نکاح میری ہی محبت سے ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں اپنی حالت کس کو بتاتا؟ میں کسی کو نہیں بتا پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ دونوں مجھے طنز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں چیخ چیخ کر اعلان کر دوں کہ یہ دو منافق انسان بیٹھے ہیں، انسانوں کے روپ میں دو مکار لومڑ اور لومڑی بیٹھے ہیں۔ ان کی جھوٹی اور منافق مسکراہٹ میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں یہ سب برداشت نہ کر پایا اور وہاں سے بنا کچھ سوچے سمجھے نکل گیا۔ میں اور کرتا بھی کیا، خود کو بہت مجبور، بے بس، بے وقوف اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ ان کی منافقت سے میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے بہت برے طریقے سے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی ایونٹ کو چھوڑ کر نکلا، سب بہت پریشان ہوئے۔ سب نے پیچھے کالز کرنا شروع کر دی، اور جب اس منافق انسان کی کال آئی تو میں رو پڑا اور چیخ کر بولا، بکواس بند کرو اپنی، آئندہ تمہاری کال نہ آئے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، تم دیکھو تو صحیح تمہارا اور تمہاری اس نئی نویلی دلہن کا گریبان میں قیامت کے دن کیسے پکڑتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری اس منافقت اور غداری کو میں
आसानी से माफ कर दूंगा? नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा। अब अल्लाह की अदालत में मिलेंगे। अपने दिल की भड़ास निकालकर मैंने कॉल बंद कर दी। उसके बाद मेरी ज़हनी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन गया। मेरे घर वाले बेहद परेशान थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। कैसे बताता किसी को कि क्या हुआ है। मैं आज तक उस तकलीफ में हूँ। जल्द अल्लाह मेरी तकलीफ को कम करे। मुझे सब्र दे। मेरा एतबार दोस्ती और मोहब्बत दोनों से उठ गया है। मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा ना करे किसी पर इतना एतबार कि एतबार का बुलबुला फूटते ही इतनी तकलीफ हो कि लफ्ज़ एतबार से भी एतबार ही उठ जाए और आप कहीं के ना रहें।